یہ مبارک رات ہے، مقدس رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں، گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی زمین کے ذرات سے زیادہ گناہ کر لیں اور پہاڑوں سے وزنی گناہ کر لیں اور ساتوں آسمان سے زیادہ گناہ کر لیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کو منوانا چاہیے کہ اے اللہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اے اللہ میں نے تجھے ناراض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم معافی مانگیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اپنے سجدے کو اللہ کے سامنے رکھیں گے تو ضرور بھی ضرور معاف فرمائیں گے۔ لیکن اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے، جس میں سے والدین کا ایک نافرمان ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ والدین کا نافرمان، آج والدین کی نافرمانی کتنی زیادہ ہو رہی ہے معاشرے میں، سماج میں۔ ہر نوجوان اپنے والدین کا نافرمان بنتا جا رہا ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کے سامنے آنکھیں نکال کر ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ بتاؤ والدین کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی۔ والدین کو اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے، والدین اولاد کے خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے آگے چل جاتے ہیں، لیکن اولاد کو والدین کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہو رہا۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ والدین کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک گھونسلہ نظر آتا جس کے اندر چڑیا کا گھونسلہ تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، معصوم چوزے اس گھونسلے کے اندر موجود تھے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اس گھونسلے کے پاس جاتے ہیں اور چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اس گھونسلے کے اندر ماں موجود نہیں ہے، بچوں کو دانہ پانی لینے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اتنے میں وہ چڑیا جو اپنے بچوں کے خاطر دانہ پانی لانے کے لیے گئی ہوئی تھی وہ واپس آ جاتی ہے، اس صحابی کو دیکھتی ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر جا رہا ہے، اس کے سر کے اوپر آ کر چہچہانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، چھوٹے معصوم بچے میرے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ چڑیا میرے سر پر چہچہا رہی ہے اور پکار رہی ہے، مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس کو بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس چڑیا کو بھی لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، چھوٹے معصوم چوزے ہیں، چڑیا کے بچے ہیں، میں ان کو اٹھا کر لا رہا تھا، چڑیا آ گئی میرے سر پہ چہچہانے لگی، لیکن آخرکار وہ میرے کندھے پر بیٹھ گئی، میں اس کو بھی لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی، یہ چڑیا کی ماں تھی، یہ چھوٹے معصوم چوزے تھے، لہذا
وہ بچوں کو دانہ پانی لانے کے لیے گئی ہوئی تھی اور اچانک آپ اس کو گھونسلے سے اٹھا کر لانے لگے بچوں کو، تو وہ ماں آ گئی، اپنے بچے گھر میں گھونسلے میں موجود نہیں تھے، لہذا وہ آپ کے سر پہ چہچہانے لگی، پکارنے لگی۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی کہ اے صحابی، اے انسان، یہ میرے معصوم بچے ہیں، یہ میرے چوزے ہیں، تو ان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ آخرکار وہ آپ سے درخواست کرتی رہی، التجا کرتی رہی، التماس کرتی رہی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں اپنے بچوں کے بنا نہیں رہ سکتی ہوں، لیکن تم نے اس کی زبان کو سمجھا نہیں، اس کی لینگویج کو تم نے سمجھا نہیں، لیکن وہ آخرکار تمہارے حوالے ہو گئی کہ میں میرے بچوں کے بغیر تو نہیں رہ سکتی ہوں، بچوں کو جدا کر کے میں نہیں رہ سکتی ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ قید تو ہو جاؤں گی لیکن اپنے بچوں کے ساتھ تو رہوں گی۔ لہذا اس نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے قید میں دے دیا اور تم اس کو پکڑ کر لائے۔ یہ ماں کی محبت تھی کہ ماں ایک چڑیا، ایک پرندہ ہے، اپنی اولاد سے اس کو کتنی محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صحابی، جاؤ ان کو آزاد کر دو، جہاں تھے ان کو چھوڑ کر آؤ۔ تو یہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اولاد سے ماں کو اور والدین کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو انسانوں کا کیا کہنا، جب ایک پرندے کو اتنی محبت اولاد سے ہے تو انسانوں کو کتنی محبت ہوگی اپنی اولاد سے۔ اسی طرح ایک مرغی کو ہم دیکھ لیجئے، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم چوزے ہوتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو بلی بھی کبھی شکار کر لیتی، کبھی کوئی جانور شکار کر لیتا، کبھی کوئی درندہ شکار کر لیتا۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی پرندہ شکار کرنے کے لیے، بچوں کا شکار کرنے کے لیے آتا تو اس وقت مرغی اپنے پروں کے اندر بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے، بچوں کو چھپا لیتی ہے اور ڈٹ کے اس جانور کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کر سکتی، اس مرغی کو معلوم ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس مرغی کو معلوم ہے کہ میں درندے کا، جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس مرغی کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اپنے بچوں کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر شکار ہوگا تو پہلے میرا شکار ہوگا، جانور پہلے مجھے کھائے گا، اس کے بعد میرے بچوں کو کھائے گا، میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جانوروں میں، پرندوں میں کتنی محبت اولاد سے، تو ہم انسانوں کا کیا کہنا۔ لیکن یہی اولاد آج والدین کی نافرمان بن رہی ہے، والدین کی خدمت تو درکنار، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کے سامنے زبان درازی کی جا رہی ہے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو مار رہی ہے۔ اللہم احفظنا۔ بتاؤ اس والدین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کیا تکلیف ہوتی ہوگی ان کو پتہ ہوگا کہ جن کے والدین نہیں ہیں، والدین کی قیمت اور اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جس کی آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھو کہ آنکھ کی کتنی قیمت ہے، کتنی قدر ہے۔ جس کا ایک پیر نہیں ہے ان سے پوچھو کہ ایک پیر کی کیا قیمت ہے۔ تو والدین اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب بھی بچے کو ایک کانٹا چبھ جاتا تو ماں تڑپ جاتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب گود کا ہوتا ہے، تو بچہ جب پیشاب کر لیتا تو بستر اس کا گیلا ہو جاتا ہے، ماں اس گیلے پن میں سو جاتی ہے لیکن بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ رات رات ماں بچے کے خاطر اپنی رات کی نیند قربان کر دیتی ہے، اپنا کھانا قربان کر دیتی ہے، سونا قربان کر دیتی ہے، اپنے تمام خواہشات قربان کر دیتی ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جب بھی ماں بازار جاتی ہے، جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتی ہے، اپنے لیے
چپل وغیرہ خریدتی، اپنے لیے کپڑے وغیرہ خریدتی ہیں، اپنے لیے چپل وغیرہ جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں اپنا ٹائم وقت زیادہ ضائع کرتی ہے۔ لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے اس کے بعد جب بھی وہ بازار جاتی ہے اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدتی، اپنے لیے کوئی جو ہے خواہشات تکمیل کرنے کی اشیاء نہیں خریدتی، اپنے لیے کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پیٹ میں ایک ننھا منا معصوم لال موجود ہے، وہ دنیا میں آنے والا ہے، دنیا میں میرا بچہ آنے والا ہے، میں اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدوں گی بلکہ میں میرے بچے کے لیے جھولا خریدوں گی، میرے آنے والے بچے کے لیے گڑیا خریدوں گی، میں میرے آنے والے بچے کے لیے کھلونے خریدوں گی۔ لہذا ماں اپنے بچے کے خاطر ساری قربانیاں دے دیتی ہے، لیکن یہی بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو ماں اس کے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کئی رات اسی طرح گزار دیتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بچہ روتا ہے تو ماں جو ہے اپنی نیند کو قربان کر لیتی ہے، بچہ روتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک بجلی بن کر جو ہے گرتی ہے اس کی آواز رونے کی، یہ ماں کی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو، کوئی باپ اپنے اولاد کو جو ہے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہم جو ہے اولاد اپنی والدین کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کا کہنا نہیں مان رہے ہیں اور ان کی نافرمانی میں اپنے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے کہ والدین ہمارے لیے کتنے قابل احترام ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میرے والدین کافر ہیں کیا تب بھی ان کا احترام کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں اگر تیرے والدین کافر ہیں تب بھی تو ان کا احترام کرنا۔ تو والدین کی نافرمانی سے ہم گریز کریں۔ آج تو ماحول اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو تکلیف اس طرح دیتی ہے اور ان کے دل کو اس طرح ٹھیس پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ کئی پنچایت اولاد کے خاطر ہوتی ہے۔ بھلا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کو پنچایت میں بٹھائیں، چار لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے؟ ارے ہم لوگ تو ایک آدمی کے سامنے ذلیل ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم جو ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے والدین کو پنچایت میں، کمیٹی میں لا رہے ہیں۔ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کا دل کتنا رو رہا ہوگا، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے والدین ہمارے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، ہمارے لیے کتنی سہولتیں انہوں نے فراہم کی ہے۔ اور والدین اگر ہمیں کسی چیز کا حکم دیں تو فوراً اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں والدین اگر ہمیں حکم دیں کہ بیٹا ادھر آ، ذرا رکو آتا ہوں، تھوڑی دیر سے کام ہے، معیش ملا کیا، بڑا بھائی ہے، منجلا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ان کو بولو کام، میرے کو کئی کو بول رہے؟ ہاں یہی اگر ہم کہیں گے تو آئندہ جانے کے بعد ہماری نسل جب آئے گی تو ہماری نسل بھی ہمارے ساتھ یہی کرے گی، ہماری اولاد بھی ہماری بات نہیں مانے گی، پھر اس وقت ہم سر پکڑ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ کیا ہم نے کر دیا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو والدین کے ساتھ اگر ہم نافرمانی کریں گے، اگر ہم ان کو تکلیف دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، لہذا اس کو لکھ کر ہم رکھ لیں کہ ہمارے ساتھ ضرور بالضرور ہوگا۔ ایک شخص اپنے والد کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے اسے گلے میں چادر ڈال کر، اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتا ہوا لاتا ہے
اور جو ہے باہر ایک گڑھا ہوتا ہے آبادی کے بعد، اس گڑھے میں اس کو لا کر ڈال دیتا ہے۔ پھر جب وہ شخص اس کو واپس اس میں سے کھینچنے کی کوشش کرتا تو اس کا باپ کہتا کہ بیٹا بس کر، اب بس یہاں تک بس کر دے، کیونکہ جتنا میں نے گناہ کیا تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ میں بھی اپنے والد کو اسی طرح مار کر گھسیٹ کر اس گڑھے میں لا کر ڈالا تھا، جیسا میں نے میرے والد کے ساتھ کیا آج میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ یہ تو ہونا ہے، یہ اللہ کے طرف سے ہے، یہ تکوینی نظام ہے اللہ کا، جیسا ہم کریں گے ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم نے والدین کو تکلیف دی، ان کی نافرمانی کی، اور ہمارے والدین جن کے والدین دنیا میں نہ رہے چلے گئے، لہذا وہ لوگ روزانہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ تو والدین کی فرما برداری اور والدین کا جو نافرمان ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ لہذا آج اس پروگرام کے بعد جب ہم گھر جائیں تو نوجوان جن کے والدین موجود ہیں وہ اپنے والدین سے معافی مانگے۔ ہمیں شرم آتی ہے والدین کے سامنے معافی مانگنے سے، شرم محسوس ہوتی ہے، کیا بولے ان کے سامنے، کیا معافی مانگے۔ تو یہی تو ہے، شیطان ہمیں ورغلا رہا ہے، شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ والدین کے سامنے معافی مانگیں گے ہمیں شرم محسوس ہوگی۔ دوستوں سے شب برات آئی، شب قدر آئی، خاص مواقع آئے تو واٹس ایپ پر میسیج وغیرہ چلتے ہیں، فیس بک پر میسیج چلتے ہیں کہ معاف کر دینا، ہمیں شب برات آنے والی ہے، جگنے کی رات آنے والی ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ بھائی جن کو تم پہچانتے نہیں، جن سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ان لوگوں سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ نہ کبھی تم ان سے بات کیے، نہ وہ کبھی تم سے بات کیے، لیکن معافی ان سے مانگی جا رہی ہے۔ اور سب تک یہ میسیج پہنچاؤ، بس یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر ماں موجود ہے، بیچاری بوڑھی ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، لیکن ان سے کوئی معافی مانگے گا نہیں۔ ایسے میسیج کوئی نہیں چلاتے کہ اپنے والدین سے معافی مانگ لے، شب برات کے داخل ہونے سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگ لے، اس کے بعد مسجد آئے، یہ کوئی نہیں چلائے گا، بلکہ دوسرے لوگوں سے، دوستوں سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ بھائی اس رات کے اندر والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی تو اپنے والدین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، منت سماجت کر کے ان کو جو ہے راضی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تو ناراض ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے۔ اگر ہم پوری زندگی بھی والدین کی خدمت کریں گے تب بھی جو ہے ان کا حق ادا نہیں ہوگا، پوری زندگی والدین کی خدمت کرتے رہیں گے تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے والدین قابل احترام ہیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ اپنی والدہ بوڑھی ماں ہیں، ان کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتے اور سوار کر کے کئی میلوں کا سفر طے کر کے ان کو طواف کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، حج کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو طواف کراتے ہیں، کئی میل دور کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا ہے اور پاؤں دکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی دکھ رہے ہیں، پورا جسم دکھ رہا ہے، کیونکہ والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر چل رہے ہیں۔ آخرکار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ طواف کرواتے ہیں، کئی طواف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی طواف کرانے کے بعد
حج کروانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیونکہ میں اتنی تکلیف والدہ کے خاطر برداشت کیا ہوں، میرے پیر کانپ رہے ہیں، میرا جسم کانپ رہا ہے، میرے جسم پورا پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، میرے جسم کے حصے حصے میں جگہ جگہ میں عضو میں درد محسوس ہو رہا ہے، میرا کندھا پورا بھاری ہو گیا ہے، میری آنکھیں جو ہے تکلیف دے رہی ہے، لیکن میری والدہ کو اتنی تکلیف کے باوجود میں اپنی والدہ کو حج کروایا ہوں، طواف کروایا ہوں، اے اللہ اب تیرا میں جو ہے یہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے جو ہے دعا مانگ رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے عبداللہ بن مبارک، اگر تو پوری زندگی بھی والدہ کی خدمت کرتا رہے اور پوری زندگی اپنی والدہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے تو وقف کر دے، تب بھی جو ہے اس کے دودھ کے ایک قطرے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ والدین کا ہمارے اوپر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے ان کا ہم پر، لہذا والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ روزانہ والدین کے سامنے ہم جو ہے پانی کا گلاس لے کر جائیں کہ اماں جان پانی پی لو، ابا جان پانی پی لو، ان کا دل خوش ہوگا۔ جب ان کے دل سے دعائیں نکلے گی تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، ورنہ جو ہے ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اس رات کے اندر والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی زانی کی مغفرت نہیں فرماتے، زنا کرنے والے کی۔ آج زنا عام ہو گیا ہے، لوگ اس کو عار محسوس نہیں کر رہے، بلکہ اس کے اوپر بھی فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے زنا کیا۔ زنا کر کے آئیں گے، دوستوں کے سامنے اس کو شیئر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم نے زنا کیا ہے، ہم اس طرح عیاشی کر رہے ہیں، ہم اس طرح مزے اڑا رہے ہیں، دوستوں کے سامنے بتائیں گے۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ لیکن آج گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے اندر سے شرم جو ہے ختم ہو گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے، ہم بے حیا بن چکے ہیں، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، زنا مت کرو یوں نہیں کہا قرآن نے، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب لے جانے والے کام کیا کیا ہیں؟ بات چیت کرنا ہے، موبائل کے ذریعے سے جو ہے موبائل کا غلط استعمال کرنا ہے، اور اپنے آنکھوں سے جو ہے غلط دیکھنا ہے، بد نظری کرنا ہے۔ یہ زنا کے قریب لے جانے والے کام ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے یہ گناہ عام ہو رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، گھر گھر فحاشی ہو گئی ہے، فحاشی کا اڈا بن چکا ہے۔ ہماری مسلمان بہنیں بھی اس کے اندر جو ہے ملوث ہے۔ کئی واقعات جو ہے سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہی ایک واقعہ سننے میں آیا، آج ہی قریب کئی واقعہ ہیں کہ ایک مسلمان کی بچی غیر کے ساتھ جو ہے بھاگ گئی۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم کن گناہوں کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں، ان کے ہاتھ میں ہم کیوں فون دے رہے ہیں؟ جب ان کے ہاتھ میں فون آئے گا تو یہ سارے جو ہے گناہوں کے راستے کھلیں گے۔ جب ان کے ہاتھ میں فون آئے گا تو ساری چیزیں جو ہے خود بخود ہوتی رہے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے، لوگ اس کو جو ہے عار بھی محسوس نہیں کر رہے۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، بیڈ روم کے اندر موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ باپ سے کہا جائے کہ بچے کی حفاظت کرو، بچے کی نگرانی کرو کہ تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے،
جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کی نگرانی کرو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ تو باپ بھی کہتا کہ جو ہے بچہ جو ہے اسٹڈی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بیڈ روم کے اندر جب اس کو سپریٹ کمرہ بھی دیا جا رہا ہے بچے کو، بچہ جو ہے موبائل میں مصروف ہے، غلط استعمال کر رہا ہے موبائل کا، اب اس کے ذریعے سے جو ہے فحاشی عام ہو رہی ہے، گندگی پھیل رہی ہے۔ تو اس رات کے اندر زانی کی مغفرت نہیں فرماتے، تو اس رات کے اندر زانی بھی توبہ کرے اللہ سے کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی زنا میں گزار دی ہے، میری زندگی کے اکثر اوقات زنا میں گزرے ہیں، بد نظری کا گناہ ہے، زنا ہے، اور چل کر گیا ہے یہ بھی زنا ہے، زبان سے اس کا جو ہے بول بول کر استعمال کیا ہے، زبان کا بھی غلط استعمال کیا ہے، یہ بھی زنا میں شامل ہو گیا، یہ ساری چیزیں زنا میں شامل ہوتی ہے۔ تو لہذا توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، وہ معاف فرماتا ہے، چاہے ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں کہ بس ہم کو تھوڑا آگے بڑھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا اللہ کے آگے ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ہمیں اٹھا لیں گے اور ہمیں معاف فرما دیں گے، ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تو نے کوئی شرک کیا ہے؟ تجھ سے شرک ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شرک نہیں ہوا، میں نے شرک نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ شرک سے بھی بڑا گناہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تو نے زنا کیا ہے، یا تو نے کوئی ایسا بڑا کام کیا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو؟ کیا تو بڑا ہے یا اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کا عفو بڑا ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ شاید میری مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذرا بتا تو صحیح کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا، 7 سال تک میں کفن چوری کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، انصار کی ایک لڑکی کو دفن کیا گیا، اس کی تدفین ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میں گیا، اس کا قبر کھود کر اس کفن کو نکالا اور نکال کر چلنے لگا۔ جب تھوڑی دور آیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی زنا کی، واپس گیا اور جا کر قبر میں اتر کر اس لڑکی کے ساتھ میں نے زنا کر لیا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زنا کر کے میں منہ کھالا کر کے واپس آ رہا تھا، بس تھوڑی دور آیا، اس قبر سے وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کر پکار کر کہتی ہے، اے شخص، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے شرماتا نہیں ہے؟ تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے مجھے ان مرنے والوں کے سامنے ننگا کر کے مجھے جو ہے چل دیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تجھے جواب دینا ہوگا کہ تو نے مجھے
جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر، حاضر ہونے پر، پیش ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول فوراً اڑ گئے اور تھوڑی سی دھول لے کر اس کے جو ہے چادر میں ڈال دیا اور کہا کہ چلا جا یہاں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ روتے ہوئے وہ صحابی چلے گئے۔ 40 راتوں تک، 40 دن تک وہ روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، در در کی ٹھوکر کھاتے رہے۔ 40 راتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، میرا اتنا بڑا جرم ہے کہ شاید تو معاف نہیں فرمائے گا، لیکن اے اللہ 40 راتوں تک میں تجھ سے معافی مانگتا رہا، میں گڑ گڑاتا رہا، اے اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے، تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو نے مجھے بخش دیا ہے، تو مجھے اللہ کے رسول کو اس کی خبر دے دے، اور اگر تو نے میری معافی قبول نہیں کی، تو نے مجھے نہیں بخشا، تو مجھے آسمان سے کوئی آگ بھیج کر مجھے جلا دے، ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے ہیں کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا ہے، لہذا تم بھی ان کی جانب نظر شفقت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے، معاف کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، بشرطے کہ ہم جو ہے اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے، روئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے، ورنہ جو ہے ایسے معافی نہیں ہوگی۔ منت سماجت اللہ کے سامنے کرنی چاہیے، ورنہ ہم لوگ عموماً کس طرح کرتے ہیں، بس بیٹھے دعا کر لیے، اے اللہ تو مجھے روزی دے دے، اللہ تو مجھے فلاں دے دے، اللہ تو میرے تمام حاجات کی تکمیل فرما دے، فلاں دے دے، ختم، وآخر دعوانا کر کے ختم ہو گئے۔ اس سے تھوڑی جو ہے معافی ملنے والی ہے۔ چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے، جب اپنے بڑوں سے کوئی چیز مانگتے، دے دو نا پلیز، دے دو نا، یا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی کسی سے تو کس طرح عاجزی اور انکساری سے ہم مانگتے ہیں، تب جا کر سامنے والے کو رحم آتا، وہ چیز پھر ہمیں مل جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ اپنے باپ کا دامن پکڑ لے کے جو ہے اس کے سامنے منت سماجت کرتا ہے تو باپ کو بھی رحم آ جاتا کہ بیٹا لے لے 10 روپے چل۔ جب اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی باری آئی تو بس 2 ہاتھ اٹھائے اور 2-4 لفظ بول دیا اور چل دیے مسجد سے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کریں گے، ورنہ ایسے معافی ملنے والی نہیں ہے۔ اور اس رات کے اندر اکثر ہم جو ہے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قیمتی رات ہے، اب بیان سن لیں گے، پھر اس کے بعد باہر جائیں گے، 4 دوست مل جائیں گے، آپس میں بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، گپے ماریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ کوئی تو جو ہے کیرم بورڈ لا کر بیٹھیں گے کہ بس مارتے رہو، کیرم کھیلتے رہو، کیونکہ بس اس کو جگنے کی رات ہم سمجھے نا، تو جاگ لیں گے کسی نہ کسی طرح سے، چاہے ہم گپے مار کر جاگ لیں، یا پھر جو ہے باتیں کر کے جاگ لیں، یا پھر جو ہے ہم گانے وغیرہ کی محفل منعقد کر کے جاگ لیں، یا کسی نہ کسی طرح ہم جو ہے انتاکشری کھیل کے یا گیم وغیرہ کھیل کے ہم جاگ لیں۔ جاگنے کی رات ہم جو ہے سمجھ لیے، تھوڑی دیر مول صاحب کا بیان سن لینا، اس کے بعد جا کے جو ہے گھر پہ یا پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے ٹائم پاس کرنا، رات گزارنا ہے، یہ مطلب ہم سمجھ لیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ محروم رہنا، کہتے ہیں محروم رہنا۔ اگر ہم اس طرح اس رات کی قدر نہیں کریں گے تو یہ رات تو کیسے بھی گزر جائے گی، اس کو تو گزرنا ہی ہے، لیکن ہمارا وقت تو ضائع چلا جائے گا۔ یہ رات، اس رات کی جو ہے عبادت سے ہم محروم ہو جائیں گے، فضائل سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ من جدہ وجدہ، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرا وہ پا گیا، من نام فاتا، جو سویا وہ کھو گیا۔
4 لوگ تھے، ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جو سویا وہ کھویا. تو 4 لوگ تھے، ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا. اب چاروں میں جو ہے لڑائی ہو رہی کہ بھائی کھانا میں کھاؤں گا، دوسرا بول رہا کہ نہیں کھانا میں کھاؤں گا، تیسرا بولتا کہ بھائی میں کھانا کھاؤں گا، چوتھا بولتا نہیں تو نہیں کھائے گا میں کھاؤں گا. اب کھانا اتنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بھی تقسیم نہیں کر سکتے. تھوڑا ہی کھانا ہے کہ ایک آدمی جو ہے زندہ رہ سکے، ایک آدمی کھا سکے، بس اتنا ہی ہے. لہذا اب کھائے کون؟ پریشان ہیں اب چاروں، کیا کریں گے؟ لہذا چاروں مل کے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا کھانا ہے اور ہم چاروں کو کھانا ہے، تو لہذا اتنا کھانا کافی تو نہیں ہوگا، تو ہم یہ کریں گے ہم ابھی سو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. جب بھی کوئی خواب دیکھے، اپنے چاروں میں سے کوئی بھی اگر خواب دیکھے، جس کا خواب بہتر ہوگا، جس کا خواب اچھا ہوگا، وہ جو ہے کھانا کھائے گا. جس کا خواب اچھا ہوگا وہ کھانا کھائے گا. لہذا چاروں سو گئے. پھر اس کے بعد اچانک ایک شخص اٹھ کر کہتا کہ بھائی کھانا میں کھاؤں گا، کھانا میں کھاؤں گا. سارے لوگ جمع ہو جاتے. تو بولتے چلو بھائی اپنا اپنا خواب بیان کرو، کون کون کیا کیا خواب دیکھے. تو ایک بولتا کہ اتنا اچھا میں خواب دیکھا ہوں کہ میں خواب میں پہلے آسمان پر گھوم رہا ہوں، لہذا آسمان پہ پہنچ گیا، کھانا تو میں کھاؤں گا، میرے حصے میں آئے گا. دوسرا کہتا چل تو پہلے آسمان پہ گیا، میں تو تیسرے آسمان پہ پھر رہا تھا، اس لیے کھانا میرے کو دے دے. چوتھا بولتا یہ تو پہلے آسمان بولا، دوسرا تیسرے آسمان بولا. تو تیسرا بولتا کہ میں 7ویں آسمان پہ گھوم رہا تھا، تو پہلے آسمان پہ، وہ تیسرے آسمان پہ، میں 7ویں آسمان پہ، لہذا کھانا میں کھاؤں گا. سب سے اونچا اور سب سے اچھا خواب، اونچا خواب مجھے پڑا ہے، لہذا کھانا میں کھاؤں گا. چوتھا شخص بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگوں کی نگاہ جو ہے اس کی طرف مرکوز ہو گئی، ٹک گئی. وہ بیچارہ شرمندہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ پوچھتے کہ بھائی تیرا بھی خواب بیان کر، یہ پہلے آسمان پہ ہے، یہ جو ہے تیسرے چوتھے آسمان پہ ہے، یہ 7ویں آسمان پہ ہے، اب تو بتا تیرا کیا خواب ہے. وہ بہت شرمندہ بیٹھا ہوا تھا. اصرار کرنے پر وہ بتایا کہ بھائی کیا کروں میں، جب اتنا بہترین جو ہے اتنا ڈراؤنا خواب دیکھا کہ جب رات کو میں ابھی سو گیا تو کیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تلوار لے کے میرے سرانے کھڑا ہوا ہے، ایک شخص تلوار لے کے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ تلوار اٹھا کے کھڑا ہوا ہے اور کہتا کہ جلدی سے اٹھ اور کھانا کھا لے، اگر کھانا نہیں کھائے گا تو یہ تلوار سے تیری گردن اڑا دی جائے گی. میں فوراً اٹھا اور کھانا سارا کھا گیا. اس کا مطلب وہ جاگ رہا تھا، سویا نہیں، وہ کھانا کھا کے بس بیٹھ گیا. اور جو سو گئے تھے وہ کیا ہو گئے؟ کھو گئے، کھانا ان کو نہیں ملا. تو یہ رات میں اگر ہم سو جائیں گے اور فضولیات اور لغویات میں پڑ جائیں گے تو ہم محروم ہو جائیں گے. تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے. اللہ تبارک و تعالی عفو و درگزر کرنے والا ہے. کیسے کیسے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرمایا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا اللہ معاف فرمائے گا؟ زمانہ جاہلیت میں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کون سا گناہ ہوا؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا اس وقت تو میں نے اپنی چھوٹی معصوم بٹیا کو زندہ درگور کر دیا ہے. اور وہ سارا واقعہ میرے سامنے موجود ہے کہ میں نے کس طرح اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے کہ کفاروں نے مجھے بلا کر کہا تھا کہ تو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے، ورنہ کیا تو ہماری ناک کٹائے گا، قریش کے سامنے ہماری ناک کٹائے گا، بڑے بڑے چودھریوں کے سامنے ہماری ناک کٹائے گا. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داستان جو ہے رکھتے ہیں کہ میری چھوٹی معصوم بیٹی تھی، جب میں گھر آتا تھا
تو میری معصوم بچی کو دیکھ کر میرا چہرہ کھل جایا کرتا تھا۔ جب میں گھر آتا تھا تو میری معصوم بچی جب میرے گلے لگ جاتی تھی تو میرا سارا غم ختم ہو جایا کرتا تھا۔ میری معصوم بچی تھی، جب میں گھر آتا ہوں کام وغیرہ سے مزدوری سے فارغ ہو کے آتا ہوں، میرا پورا بدن تھکا ہوا رہتا ہے، غمگین سا رہتا تھا، لیکن میری بچی کو دیکھ کر میرے جسم سے وہ لگ جاتی تھی، میرے سینے سے لگ جاتی تھی، میں اس کو اپنے قریب کر لیتا تھا تو میرے ساری پریشانی دور ہو جاتی تھی، ساری مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ لیا ہے، اور کفاروں نے، کافروں نے مجھے کہا تھا کہ تو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے ورنہ تیرے ساتھ برا حشر ہونے والا ہے۔ لہذا میں اپنی بچی کو اس کی ماں سے کہہ کر کہ اسے نہلا دو، دھلا دو، اس کو کپڑے پہنا دو، اس کو ماموں کے یہاں پر لے جاؤں گا۔ اس کو بچی کو تیار کیا گیا، ماں نے تیار کیا اور اپنے باپ کے ساتھ روانہ کر دیتی ہے، اور باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا ہے، جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ بیٹی پوچھتی ہے کہ اے ابا جان تم جنگل میں ان پہاڑوں میں کیوں لائے ہو، مجھے کیوں لے جا رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ میں تجھے تیرے ماموں کے یہاں لے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان یہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہاں میرا جنگل میں کوئی ماموں رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن باپ جو ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ بیٹی نے باپ کے تیور دیکھ لیے کہ باپ کچھ غلط کرنے والا ہے، مجھے تکلیف دینے والا ہے۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، باپ جو ہے اپنا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہے، گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ بیٹی تڑپ تڑپ کر روتی ہے کہ ابا جان میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کر رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ میں نے ماں کو جو ہے آخری سلام کر کے بھی نہیں آیا ہے، میری ماں سے میں الوداع جو ہے کہہ کے بھی نہیں آیا ہے، تم جو ہے مجھے اس طرح تکلیف دینے والے۔ میری ماں کو پتہ نہیں، جب میری ماں کو پتہ چلے گا تو میری ماں کتنی تکلیف غمگین ہوگی، میری ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ باپ جو ہے پھر پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہا ہے اور زندہ درگور کرنے کا کہہ رہا ہے تو بیٹی رو رہی ہے، چلا رہی ہے، پکار کر باپ کا پیر پکڑ کر روتی ہے کہ اے ابا جان میں کبھی تم کو ستاؤں گی نہیں، میں نے کیا جرم کر دیا ہے، میں نے کیا گناہ کر دیا ہے، کیا میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے؟ لیکن باپ اپنے دل پر پتھر رکھا ہوا تھا، باپ کا دل اس وقت سنگین ہو چکا تھا۔ باپ اپنی بیٹی کو کھینچ کر لے جا رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے کہ ابا جان میں کبھی تمہیں پیسے نہیں مانگوں گی، ابا جان میں کبھی تمہیں جو ہے گڑیا نہیں مانگوں گی، ابا جان میں تمہیں کبھی جو ہے کھلونے نہیں مانگوں گی، ابا جان میں تمہیں کبھی ستاؤں گی نہیں، مجھے آپ اکیلے چھوڑ دو، میں کہیں چلی جاؤں گی، میری ماں کے ساتھ خوش رہوں گی۔ لیکن باپ کھینچ کر لے جاتا ہے اور جو ہے گڑھا کھودتا ہے، اس کے بعد بیٹی کو اس میں ڈال دیتا ہے، ڈال کر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابی عاصم، اے صحابی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمانہ جاہلیت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بتاؤ کتنا بڑا گناہ ہوا وہ صحابی رضی اللہ عنہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، ہم اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، ورنہ معافی تو ملنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم آگے بڑھ کے جائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تو ایک شخص کو دیکھتے، اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک باٹل ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک باٹل ہے، اور حضرت عمر کو دیکھ کے وہ جو ہے چھپا لیتے، کپڑے میں چھپا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ بتا یہ تیرے کپڑے میں تو کیا چھپا کے رکھا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص کہتا اے عمر، اے امیر المؤمنین، میرے اس کپڑے کے اندر سرکے کی بوتل ہے، سرکے کی بوتل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ، نکال کر بتاؤ دیکھیں گے۔ تو فوراً پریشان ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، امیر المؤمنین کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں۔ فوراً دل میں اللہ کی طرف رجوع ہوا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ میرے اس گناہ جرم عظیم کو معاف فرما دے، میں آج کے بعد زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی جو ہے گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حاضر، تیرے سامنے، لہذا تو مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
شرمندہ ہونے سے بچا لے، کیونکہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ سرکے کی بوتل ہے اور جو ہے یہ اس میں شراب موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں گے تو مجھے شرمندگی محسوس ہوگی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ ہم دیکھیں گے، جیسے ہی کپڑے سے وہ بوتل نکالتے تو اس کے اندر سرکہ موجود ہے، کیونکہ ان کی نیت خالص تھی، نیک نیت تھی۔ انہوں نے توبہ کر لی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی شراب کو نیکی کے سرکے میں تبدیل فرما دیا اور شرمندہ حضرت عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ تو ہم اپنے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا کریں، خلوص اور للہیت کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کریں، ورنہ سرسری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے، سرسری نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منہ پہ پھینک دیں گے، سرسری عبادت بھی ہمارے منہ پہ پھینکی جائے گی۔ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں کہ کتنی تڑپ موجود ہے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، واقعہ لکھا ہے کہ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھاتے اور ان کی تدفین بھی وہیں پر ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد جب غزوے سے واپس آ رہے تو مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کی بوڑھی ماں مدینے کے بارڈر پر انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، اکلوتا بیٹا ہے، وہی میرا بیٹا میری کمائی کا ذریعہ ہے، بہت دن ہو گئے میرا بیٹا گیا جنگ میں، واپس آئے گا، اس کا استقبال کروں گی، اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گی۔ جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے نظر آتے تو وہ بوڑھی ماں دیکھ کر خوش ہو جاتی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور میرا بیٹا بھی آئے گا، لیکن ان کا بیٹا تو شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ ماں پوچھتی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے بیٹے کو آپ جنگ میں لے کر گئے تھے، غزوے میں لے کر گئے تھے، کہاں پر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے کہ اماں جان آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں برداشت نہیں کرتی، وہ بھی اپنی جان دے دیتی۔ اگر کہتے کہ زندہ ہیں تو پیش کرنا ہوگا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے، ان سے پوچھ لینا۔ پیچھے کون آ رہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے، ان سے پوچھ لینا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کے رسول چلے جاتے، پھر اس کے بعد سارے صحابہ آ رہے جا رہے، اس کے بعد آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں تو وہ ماں ان سے پوچھتی کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے سارے صحابہ سے پوچھا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو حضرت وہ ماں کہتی کہ سب نے کہا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے، ان سے پوچھ لینا۔ میں جو بھی صحابی کو پکڑ کے پوچھتی کہ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا سارے صحابہ وہی جواب دیتے کہ پیچھے ابو بکر آ رہے، ان سے پوچھ لینا، پیچھے ابو بکر آ رہے، ان سے پوچھ لینا۔ لہذا اے ابو بکر آج تم میرے سامنے اب آ گئے ہو، مجھے جواب دو کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور سوچتے کہ اگر میں بھی کہہ دوں کہ اماں جان تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو وہ ماں یہیں پر بھی جان دے دے گی، وہ ماں کئی دن سے یہاں پر انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا، اگر بیٹا سامنے نظر نہیں آئے گا تو ماں تڑپے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اماں جان آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ کہاں؟ آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے، جیسے ہی آگے قدم اٹھاتے ایک ایک قدم بھاری ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے، میں نے جھوٹ بول دیا ہے، ان کا بیٹا، اس ماں کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کی نماز پڑھائی، ان کی تدفین کی ہے اور ہم واپس آئے
مالک بن سنان جو ہے وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر سے پوچھو۔ جب وہ ماں مجھ سے پوچھی تو میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ فوراً آگے بڑھتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے صدیق کا لقب دیا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے مجھے صدیق اور سچا کہا ہے، تیرے فرشتوں نے مجھے صدیق اور سچا کہا ہے، اے اللہ آج میں نے تیرے دھرتی پر جھوٹ بول دیا ہے، میری زبان سے نکل گیا ہے کہ تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان کی لاد رکھ لینا، میری زبان کی لاد رکھ لینا، اے اللہ تو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو واپس بھیج دینا۔ سارے صحابہ مسجد میں موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ابھی اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں رکھتے۔ مسجد کے اندر ایک شور برپا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے صحابہ کس چیز کا شور ہو رہا ہے، کس چیز کی آوازیں ہو رہی ہے؟ سارے صحابہ کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالک بن سنان مسجد میں داخل ہو گئے ہیں۔ بتاؤ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کی لاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ لی ہے، اور شہید جو بیٹا تھا ان کو زندہ کر کے واپس بھیج دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی پیش کی کہ اللہ تو میری زبان کی لاز رکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے ہم معافی مانگیں گے، اللہ کو منائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن کر کے بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کے لیے بنایا ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتے ہیں، گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگے اور گڑ گڑا کر ہم انفرادی بھی دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، نوافل کی کثرت کریں اور ذکر اور تلاوت وغیرہ کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔